بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے تیسرے حصے کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے متعلق۔ یہ جو حضور کی زندگی کا یہ والا جو حصہ ہے 25 سے 40 سال، اس کو جوانی مبارک کہتے ہیں۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے پہلے بلکہ 23 سال کی عمر حضور کی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کا سفر فرماتے ہیں۔ اور یہ جو ملک شام کا سفر ہے یہ بنیادی طور پر خالصتاً تجارتی سفر ہے، چونکہ ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی بڑے ہوتے چلے گئے تو آپ نے جو کسب معاش ہے اس میں براہ راست حصہ لینا شروع کیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی عمر سے ہی اس جانب توجہ دی کہ آپ اپنے چچاؤں کے معاون بنے، ان کی معاشی جو صورتحال تھی اس میں ان کے لیے ان پر بوجھ نہ بنے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی عمر میں بکریاں چرانا شروع کی، پھر اس کے بعد تھوڑے سے بڑے ہوئے تقریباً 15 16 سال کی عمر میں تو باقاعدگی سے حضور نے تجارتی سرگرمیاں شروع کی، تجارت میں باقاعدہ حصہ لینا شروع کر دیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں ہیں اور وہاں کی جو وہاں کا جو عمومی کلچر ہے اس میں لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ زیادہ تر تجارت ہے۔ کلچر اسی کسی کا مائک آن ہے، مائک بند کر دیجیے گا۔ تو یہاں کا جو عمومی کلچر ہے وہاں پہ تجارت ہی ان کا جو بنیادی ذریعہ معاش ہے وہ ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارتی سرگرمی کا آغاز کیا، باقاعدہ تجارت میں حصہ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویسے تو پہلے سے ہی یہ بات معروف تھی کہ آپ صادق اور امین ہیں، اور ایک عمومی فضا یہ بن چکی تھی کہ مکۃ المکرمہ میں ایک نوجوان ہیں جن کے بارے میں ہم پورے تیقن سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ نوجوان کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ تو یہ عام طور سے پھر یہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ یہ امانت خیانت، امانت میں خیانت نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، سچ بولنا، یہ اس کا تعلق محض آپ کی ذاتی زندگی سے ہو۔ لیکن جب آپ عملی زندگی میں آئیں، آپ کوئی کام شروع کریں، آپ معاملات کی جانب بڑھیں، تو آپ میں یعنی ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ہم لوگوں میں کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم عملی زندگی میں باتوں کی حد تک یا دیگر چیزوں میں تو ہم ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن کہیں اگر ہمیں تجارت کرنی پڑ جائے، ہمیں معاملات کی جانب جانا پڑے تو ہم وہاں پر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہر اعتبار سے 100% درست، بلکہ 100% یقینی تھی، اور ہر شخص کو اس بات کا علم تھا کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ کسی بھی معاملے میں یہ خیانت نہیں کرتے، یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ چنانچہ جب آپ نے ملک شام کی طرف تجارتی سفر شروع کیا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار خاتون تھی، یعنی آپ تصور کریں ہیں کہ وہ کس قدر مالدار تھی اور کس قدر شاہانہ زندگی گزارتی تھیں، کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ خاتون ہیں، اتنی مالدار خاتون تھی، اتنا شاہانہ لائف سٹائل تھا ان کا، اتنی شاہانہ انداز زندگی گزارنے کا ان کا انداز تھا کہ تقریباً ایک ایک وقت میں 700 خادمائیں ہوا کرتی تھی جو سیدہ خدیجہ کی خدمت میں مصروف ہوتی تھی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کو گھر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تو وہ چل کر نہیں جایا کرتی تھی، بلکہ ان کی جو کنیزائیں، جو خادمائیں ہوا کرتی تھی، وہ آپ کے اس تخت کو، اس چارپائی کو، اس کو اٹھا کر لے جایا کرتی تھی، اور ان کو نیچے قدم نہیں رکھنے دیا جاتا تھا۔ یعنی اس قدر شاہانہ انداز زندگی تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، کیونکہ بہت زیادہ مالدار تھی، بہت ایک رئیس خاتون تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں، آپ ذرا تصور کریں اس بات کو کہ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جو بچی کو جینے کا حق نہیں دیتا، جو بچی کو، عورت کو اس بات کا حق نہیں دیتا کہ وہ زندہ رہے،
اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے مردوں کی طرح وہ بھی زندگی گزارے. بچی پیدا ہوتی ہے اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ ایک خاتون ہے جس کے بارے میں یعنی یہاں تک ہے کہ وہ خاتون نہ صرف یہ کہ ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے، بلکہ اس خاتون کو سردار تک تسلیم کیا گیا ہے. یعنی بڑے بڑے سرداروں کی فہرست میں اس خاتون کا شمار بھی ہوتا ہے. تو یہ دراصل معاملہ یہ تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ وہ بہت مالدار تھی، رئیس خاتون تھی. تو اس وجہ سے ان لوگوں کو ان کی سرداری اور ان کی مالداری، ان کے دولت مند ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ان کو سردار تک تسلیم کرتے تھے. چنانچہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی آپ ذرا تصور کریں نا کہ وہ ایک جو حدیث ہے معروف، آ، آ، اکثر کتب بخاری مسلم وغیرہ میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی حدیث کی آتی ہے کہ اس معاشرے میں بچیوں کے ساتھ مطلب کتنی زیادہ سختی کی جاتی تھی کہ آ، ایک صحابی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ حضور کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ، کب ہوا؟ انہوں نے کہا اسلام لانے سے پہلے مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا. تو حضور نے کہا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو آپ کا وہ گناہ معاف ہو گیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اسلام سے پہلے انسان کرتا ہے. انسان سے پہلے اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہی وہ تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس لیے تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اب تمہارا وہ گناہ معاف ہو گیا، پریشانی والی بات کیا ہے؟ لیکن وہ شخص کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، وہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی مجھ سے غلطی ہوئی تھی کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، میں بے چین ہوتا ہوں، میں اکثر وہ تصور، وہ خیال میرے ذہن میں آتا ہے تو میں نیند سے اٹھ جاتا ہوں. مجھے مطلب مجھ سے رہا نہیں جا رہا یا رسول اللہ، مجھے میرا بوجھ ہلکا کیجیے. حضور نے کہا چلو بتاؤ کیا کیا ہوا. کہنے لگے میں آ، میرے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی اور بہت پیاری بچی. اس کی بچی پیدا ہوئی، چونکہ وہ معاشرہ تھا، وہ ماحول تھا، وہاں بچی کو زندہ رہنے نہیں دیا جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو چھپا کر کسی کو پتا چل جاتا ہے کہ فلاں گھر میں بچی زندہ ہے تو وہ سارے کے سارے اس کے مخالف ہو جاتے تھے کہ اس نے یعنی وہ غیرت کے خلاف سمجھتے تھے کہ یہ بچی اگر زندہ رہی، بڑی ہوگی، اس کی شادی ہوگی، کسی اور کے گھر میں جائے گی تو یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. یعنی اتنی مطلب جاہلانہ سی وہ ایک سوچ تھی. تو اب کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے پیار سے اس بچی کو چھپا کے رکھا. اس کی ماں بہت پیار کرتی اس سے، میرے پاس بھی جب وہ بچی آتی، جب جو ہی میں گھر میں داخل ہوتا تو وہ بھاگتے ہی آ کے مجھے گلی ملتی، بہت پیار کرتی میرے ساتھ. وہ چند سال کی ہوئی، تھوڑی سی بڑی ہوئی، لوگوں کو پتہ چلنے لگا تو ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ بات مشہور نہ ہو جائے. اور ظاہر ہے وہاں بچی کو زندہ رہنے کا حق تو نہیں دیا جا رہا. تو چنانچہ یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ سن رہے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اس بچی کو کہا کہ آؤ تمہیں میں تمہارے ننیال میں یا تمہارے ماموں کی طرف لے کے جاتا ہوں. کہتے ہیں میں اس کو لے گیا. چلتے جا رہے ہیں جنگل میں ہم آگے. تو وہاں جا کے کہتے ہیں کہ میں نے گڑھا کھودا اور گڑھا کھود رہا ہوں تو اس دوران کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک بات یاد آئی کہ میں گڑھا کھود رہا ہوں تو ظاہر ہے مشقت والا کام ہے، تو میرے چہرے پہ گرمی کی وجہ سے پسینہ آتا ہے. تو وہ بچی اپنے چھوٹے سے جو اس کا کپڑا ہے اس کے سر پر یا جسم پر، اس سے آ کر وہ میرے اس پسینے کو صاف کرتی ہے. اللہ اکبر. لیکن کہتے ہیں کہ میرے دل میں وہی بات تھی کہ اگر یہ زندہ رہی تو مطلب یہ تو میری غیرت، ہماری غیرت کے خلاف ہے، تو اور پورا معاشرہ، یہ سردار سارے ہمارے خلاف ہو جائیں گے. کہنے لگے میں نے اس بچی کو اس گڑھے میں داخل کیا، اس گڑھے میں اتارا اور میں اس کے اوپر مٹی پھینکنے لگا. وہ بچی مجھے آواز دیتی ہے کہ ابا میں مر جاؤں گی، ابا مجھے چھوڑ دیں، ابا مجھے چھوڑ دیں، مجھے نکالیں یہاں سے. مطلب اس طرح اس نے آہوزاری شروع کر دی. تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب حضور یہ سن رہے ہیں سارا واقعہ اور حضور کے آنسو مبارک سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے، حضور رو رہے ہیں. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اور میں نے اس بچی کو زندہ درگور کر دیا اور میں وہاں سے آ گیا. اور اب مجھے نیند نہیں آتی، مجھے
बार बार वही उसी का ख्याल आता है। तो हुजूर ने कहा कि अगर तुमने इस्लाम कबूल न किया होता तो तुम इसकी वजह से, इस अमल की वजह से तुम जहन्नुम की आग में जलते और ता क़यामत जलते। लेकिन चूंकि इस्लाम कबूल कर लिया है तो इस्लाम साबका गुनाहों को माफ कर देता है। यानी उस माशरे में बच्चियों के हवाले से, एक मैंने आपको एक मिसाल दी है, बच्चियों के हवाले से यानी उनको कबूल तक नहीं किया जाता था, लेकिन एक खातून है जिनको सरदार तक तस्लीम किया जा रहा है। तो आखिर इसकी क्या वजह थी? तो उसकी जो बुनियादी वजह थी वो इनका मालदार होना था, वो उनकी माशी तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत होना था। चुनाचे सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जो पता चला कि एक नौजवान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत अमीन हैं, सच्चे हैं, तो क्यों ना मैं अपना माल उनको दूं। मुख्तलिफ लोग इनका माल लेके जाते थे और तिजारत किया करते थे। उन्होंने हुजूर से, हुजूर को जो है अपना माली तिजारत दिया और क्या इसमें थी। चुनाचे यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माली तिजारत लेकर जाते हैं और आपके साथ इन्होंने अपना गुलाम जो मैसरा थे उनको भी हुजूर के साथ भेजा इस सफर में। अब यहाँ से ये सफर शुरू होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके गुलाम मैसरा, दो अफराद यहाँ से तिजारती काफिले को लेकर जाते हैं और मुल्क शाम जाते हैं। वहां जाकर अ, तिजारत की जाती है और वो सारा अ, जो माल था वो उस पर बहुत ज्यादा नफा होता है। यानी इससे पहले सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जितने तिजारती उनके असफार यानी उनकी तरफ से उनका माल ले जाकर तिजारत की गई, उनमें से सबसे ज्यादा जो नफा था वो इस सफर में हुआ। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो नफा बनता था हु बहू वो सारी की सारी तफसीलात आकर सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को वो बता दी। अब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब ये तिजारती काफिला वापस आता है तो एक तो उनको हैरत इस बात पर हुई कि आज से पहले तो कभी इतना नफा नहीं हुआ। यानी वही उतना ही माल है और मुल्क शाम ही तिजारत के लिए जाया करते थे पहले भी हमारे काफिले, लेकिन अब की बार इतना ज्यादा नफा हुआ इससे पहले कभी ना हुआ। एक तो इस पर उनको हैरत हुई। दूसरा, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि जब हुजूर और आपका काफिला मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल हो रहा है तो क्या देखती हैं कि मुसलसल एक बदली है, एक साइबान है जो रसूलुल्लाह पर साया किए हुए। यानी जहां से रसूलुल्लाह गुजरते हैं वो साहिबान, वो बदली आपके साथ साथ चलती चली जाती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो साया किए हुए। अब ये देखकर वो मजीद हैरान हुई कि ये क्या माजरा है। क्योंकि जो गुलाम थे मैसरा वो साथ थे, उनको बुलाया, उनसे पूछा कि मैसरा ये क्या माजरा है, मैं देख रही हूँ कि ये जहां से गुजरते हैं वहां एक मुसलसल एक बदली उन पर साया किए जा रही है। तो मैसरा ने कहा कि आपने तो सिर्फ इतनी बात देखी है, मैं तो पूरे सफर में इनके साथ रहा हूँ, मैंने तो अजीबो गरीब जो है अहवाल देखे। मैं क्या देखता हूँ कि एक तो जहां से ये गुजरते हैं पूरे के पूरे सफर में इन पर धूप नहीं पड़ने दी गई। जहां से ये गुजरते हैं वहां मुसलसल एक साइबान है, एक बदली है जो इनके सर पर जो जो ये आगे गुजरते जाते हैं वो बदली भी आगे गुजरती जाती है और वो इन पर साया किए हुए। और इसी तरह जब ये कहीं से गुजरते हैं, कोई दरख्त सामने आता है तो वो दरख्त झुककर वो भी आप पर साया करता है। कहीं से गुजरते हैं तो दरख्त और दीगर चीजें भी रसूलुल्लाह को सलाम, इनको सलाम करती हैं। मैंने तो ये चीजें देखी हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मजीद हैरान हुई, मुतासिर हुई और कुछ वक्त गुजरा। ये जो मुल्क शाम का सफर है ये 23 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अब इसके बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा यानी कुछ वक्त बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जरा मजीद देखती हैं और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अ, निकाह की पेशकश करती हैं, पैगाम निकाह भिजवाती हैं। और ये पैगाम निकाह सैयदा खदीजतुल कुबरा ने खुद भिजवाया था। और आप देखें कि सैयदा खदीजतुल कुबरा, मैंने जैसे कहा कि बहुत मालदार खातून थी और इनके लिए बड़े-बड़े सरदारों की तरफ से पैगामात आए थे कि आप हमारे साथ निकाह कर लें, आप हमारे साथ निकाह कर लें। लेकिन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद रसूलुल्लाह को कह रही हैं, रसूलुल्लाह को पैगाम निकाह भिजवा रही हैं कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ।
تو آخر وہ کیا وجہ تھی کہ سیدہ خدیجہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے مالداروں کو وہ ریجیکٹ کر رہی ہیں، ان کے پیغامات کو وہ مسترد کر رہی ہیں، لیکن یہاں پہ خود پیغام نکاح بھجوا رہی ہیں؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار تھا، وہ آپ کا عمدہ اخلاق تھے، وہ آپ کی جو ہے امانت، دیانت، صداقت تھی، جس کی وجہ سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود رسول اللہ کو پیغام نکاح بھجوایا۔ یہ آپ کے سامنے سلائیڈ شو ہو رہی ہے، یہ ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مکہ ہے، یہ بالکل شروع میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ سفر جو شروع ہوا مکہ، یہ مکہ سے تجارتی سفر، تو یہ ہوتے 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 یہاں سے یہ بصرہ، یہ شام، یہاں جا کر یہ سفر مکمل ہوتا ہے۔ تو اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ جو ملک شام کا سفر تھا، یہ بہت لمبا لمبا سفر، بہت زیادہ اس میں جو ہے کئی مہینوں پر مشتمل سفر تھا۔ اچھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھجوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ اس وقت رسول اللہ کی عمر مبارک 25 سال ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال ہے۔ اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح ہوتا ہے، اور اس میں جو مہر ہے وہ 20 اونٹ یا 500 درہم آتا ہے۔ جناب ابو طالب نے یہ نکاح پڑھایا، اور نکاح پڑھاتے ہوئے جو خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا وہ توجہ طلب ہے، وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے خطبہ بیان فرماتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد فرمایا کہ اما بعد فإن محمدا ممن لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قل فإنه ذل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك۔ حمد و ثناء کے بعد کہ فإن محمدا ممن لا يوازن به فتى، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یہ جو میرے بھتیجے ہیں محمد، یہ ایسے نوجوان ہیں کہ اگر آپ پورے کے پورے قریش میں موازنہ کرنا چاہیں اس بات میں کہ ان سے زیادہ کوئی معزز، ان سے زیادہ کوئی شریف، ان سے زیادہ کوئی عقل مند، ان سے زیادہ صاحب فضیلت، ان سے زیادہ صاحب کمال کوئی نوجوان آپ کو ملے، آپ موازنہ کریں عرب کے، قریش کے تمام نوجوانوں میں، ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں، میرے بھتیجے کو رکھیں، دوسری طرف آپ تمام کے تمام نوجوانوں کو رکھیں، اور اس بات میں موازنہ کریں کہ ان میں سے عقل مند سب سے زیادہ کون ہے، ان میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ کردار کا مالک کون ہے، سب سے زیادہ عمدہ اخلاق، سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ شرافت کا مالک کون ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہوگا۔ میرا بھتیجا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان ساری چیزوں میں۔ ہاں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے پاس اگر مال و دولت کی بات کرتے ہیں تو مال و دولت تو ان کے پاس کم ہے، لیکن مال و دولت تو ایک ایسی چیز ہے کہ فإنہ ظل زائل، مال تو آج ہے کل نہیں ہے، تو زائل ہونے والے سائے کی مانند ہے۔ جس طرح سایہ کچھ دیر تک ہوتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے، دھوپ کے بعد جو کچھ دیر سایہ ہوا، پھر سایہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ ہمیشہ تو نہیں رہتا۔ اور مال فنا ہونے والی چیز ہے، تو مال کی حیثیت یہی ہے کہ آج ہے تو کل نہیں ہے، آج نہیں ہے تو کل ہوگا۔ اس لیے میرا جو بھتیجا ہے، ان جیسا آپ کو پورے کے پورے اس معاشرے میں کوئی نوجوان نہیں ملے گا۔ وَلَهُ فِي خدیجہ بنت خویلد رغبہ وَلَهَا فِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ۔ یہ بڑا توجہ طلب جملہ ہے کہ ان کے رسول اللہ کے چچا فرما رہے ہیں کہ جو میرے بھتیجے ہیں محمد، ان کو سیدہ خدیجہ میں رغبت ہے، ان کی پسند سے یہ نکاح ہو رہا ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ ان میں رغبت ہے، پسندیدگی، یعنی یہ باہمی رضامندی سے اور پسندیدگی سے یہ نکاح ہو رہا ہے۔ یہ نکاح ہوا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آتی ہیں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کم و بیش 19 سال، 19 سے 20 سال ہیں جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 25 سال
की उम्र में शादी हुई है ना, तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल होता है बेसत नबी के 10वें साल में। तो ये तकरीबन सॉरी ये 25 साल बन जाते हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो रफ़ाकत है ये 25 साल तक रही। अब इस पूरे दौरान, इस पूरे 25 साल के अरसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये एक पूरा सफ़र है इस दीवारी ज़िंदगी का जो सैयदा खदीजा हुज़ूर के साथ गुज़ारती हैं। और इससे ज़्यादा मिसाली और इससे ज़्यादा बेनज़ीर इज़्दिवाजी सफ़र हो नहीं सकता जो सैयदा खदीजा ने हुज़ूर के साथ गुज़ारा। आप देखें कि ये वो सैयदा खदीजतुल कुबरा हैं कि जो एक वक़्त ये था कि इनकी साथ-साथ सो ख़ादिमाएँ होती थी जो इनके लिए हमा वक़्त इनके सर पे खड़ी होती थी और इनकी ख़िदमत पर मामूर होती थी। लेकिन अब ये वक़्त आता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत करते हैं, तो उससे पहले भी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपना माल, अपनी जान, अपना सब कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए कुर्बान कर देती हैं। और यानी आप आगे हम जाके पढ़ेंगे कि जब रसूलुल्लाह ने ऐलान नबूवत किया और पहली वही नाजिल हुई तो हुजूर परेशान हो गए। उस वही की शिद्दत की वजह से हुजूर परेशान हो गए और परेशान होकर हुजूर जब घर आए, तो आपने परेशानी के आलम में सैयदा खदीजा से कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल ओढ़ाओ, मुझे मुझे सर्दी लग रही है। और फिर हुजूर ने कहा कि मुझे अपनी जान का खदशा है कि कहीं मुझे जो है कोई नुकसान ना पहुँचा दिया जाए। तो उस वक़्त सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, सहारा दिया और ये कहा कि या रसूलल्लाह वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, कि अल्लाह आपको कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह आपको कभी भी ज़लील नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं होने देगा। इसलिए कि आप तो मेहमान नवाज हैं, आप तो जो है मुसीबत ज़दा लोगों के काम आने वाले हैं, आप परेशान हाल लोगों की दस्तगीरी करने वाले हैं, कोई बीमार होता है आप उसका ख्याल रखते हैं, मुआशरे में कोई आफत आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, तो आप सबसे पेश-पेश होते हैं। यानी आप तो इतने अच्छे हैं, आप तो सबके साथ अच्छे हैं, आपके अखलाक आला, आप में जो है खिदमत खल्क के जज़्बात हैं, तो अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेंगे। फिर मज़ीद तसल्ली दी सैयदा खदीजतुल कुबरा ने। तो आप ज़रा तसव्वुर करें कि एक नबी को सहारे और तसल्ली की ज़रूरत पड़ रही है और एक खातून उनको सहारा दे रही हैं, उनको तसल्ली दे रही हैं। तो आप तसव्वुर करें एक नबी को तसल्ली दी जा रही है, तो वो खातून किस कदर मज़बूत होंगी। यानी ये सैयदा खदीजतुल कुबरा ही थी कि जिन्होंने रसूलुल्लाह को तसल्ली और सहारा दिया, रसूलुल्लाह को सँभाला। वगरना एक नबी को सँभालना किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि नबी को सहारे की ज़रूरत पड़ रही है और कोई जो है उनके लिए तो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने रसूलुल्लाह को सँभाला, रसूलुल्लाह को तसल्ली दी और फिर आप देखें कि रसूलुल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। एक मौके पे सैयदा खदीजतुल कुबरा अ, रसूलुल्लाह के लिए खाना बनाने के लिए तशरीफ़ ले गई, खाना बनाकर वापिस आ रही थी, तो इसी दौरान जिब्रील अमीन आते हैं और आकर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ और अभी आपके पास खदीजतुल कुबरा आ रही हैं, तो मेरी तरफ से अल्लाह का ये पैगाम उनको पहुँचाइए कि अल्लाह आपसे खुश तो हैं ही, अल्लाह आपसे राज़ी हैं और अल्लाह आपको सलाम कह रहे हैं। आप तसव्वुर करें बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सैयदा खदीजतुल कुबरा को जिब्रील अमीन के ज़रिए से सलाम भिजवा रहे हैं। तो ये वो इनाम था, ये वो एज़ाज़ था जो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अ अन्हा को इस्लाम और रसूलुल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के नतीजे में मिला, कि अल्लाह बराह रास्त उनको जो है सलाम कर रहे हैं। और खुद रसूलुल्लाह ने भी सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ जो ये ताल्लुक़ था, ये इस कदर मोहब्बत भरा ताल्लुक़ था कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक सैयदा खदीजतुल कुबरा थी, हुज़ूर ने कोई निकाह नहीं किया दूसरा। और फिर सैयदा खदीजतुल कुबरा के विसाल के बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमोबेश अक्सर ऐसे मौक़े आते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा का ज़िक्र किया करते थे और बड़े रश्क से ज़िक्र किया करते थे।
سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں خاتون ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی ہیں، وہ آئے ہیں، تو حضور ان کا اعزاز اکرام کیا کرتے تھے، ان کی ضیافت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ حضور کی سیدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے محبت اور ان کے ساتھ وفاداری کے جذبات کس قدر بڑے پیمانے پر تھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کی محبوب ترین ازواج میں سے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ سے ایک موقع پہ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ سے۔ لیکن وہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا اس قدر تذکرہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے رشک آتا تھا، اور میں نے حضور سے پوچھا کہ وہ کیسی خاتون تھی کہ جس کے آپ اتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں، ہما وقت خدیجہ الکبریٰ کا آپ ذکر کرتے ہیں تو مجھے ان پر رشک آیا کرتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ خدیجہ میرے بچوں کی ماں ہے، مجھے خدیجہ سے محبت اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ وہ میرے تمام بچوں کی ماں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کی اولاد ہے، آپ کے 3 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹیاں ہوئی، ان میں سوائے ابراہیم کے آپ کے سارے بچے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن سے وہ پیدا ہوئی۔ ساری کی ساری اولاد سیدہ ماریہ ابراہیم سیدہ ماریہ قبطیہ کے وطن سے پیدا ہوئے، باقی تمام بچے آپ کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئے۔ تو ظاہر ہے بچے کی ماں ہونے کی وجہ سے بھی بچوں کی ماں ہونے کی وجہ سے بھی رسول اللہ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ پھر سب سے بڑی وجہ ان سے محبت کی اور ان کے ساتھ وفاداری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ کے لیے اور اسلام کے لیے، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ آگے ہم جا کے پڑھیں گے، جب اس کو تفصیل سے دیکھیں گے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور پھر کیا کیا مراحل پیش آئے، سیدہ خدیجہ نے کیسا ساتھ دیا، وہ یعنی آ، 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 ہماری ہمارے معاشرے کی خواتین کے لیے، ہمارے معاشرے کی بچیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک بے مثال نمونہ ہے کہ اگر جو ہے آپ اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، اللہ کے لیے آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اعزاز یہ ملا کرتا ہے کہ اللہ بذات خود آپ کو سلام بھیجتے ہیں۔ تو اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ، یعنی اگر ہم سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہ بات کرنا چاہیں تو اس کو ایک لمبا وقت درکار ہے۔ تو چنانچہ 25 سال کی عمر میں رسول اللہ کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے شادی ہوتی ہے۔ 28 سال کی عمر میں آپ کے پہلے بیٹے قاسم پیدا ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے رسول اللہ کی کنیت ابو القاسم ہوتی ہے۔ پھر 30 سال کی عمر میں آپ کی پہلی بیٹی سیدہ زینب پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد 33 سال کی عمر میں آپ کی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ پیدا ہوتی ہیں۔ 34 سال کی عمر میں آپ کی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم پیدا ہوتی ہیں، اور تقریباً 37 سال کی عمر میں آپ کے بیٹے عبداللہ کی پیدائش ہوتی ہے، اور 41 سال کی عمر میں آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتی ہیں، اور تقریباً 47 یا 47 یعنی عمر مبارک کے 47ویں سال میں آپ کے بیٹے ابراہیم کی پیدائش ہوتی ہے، 47 یا 49 ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ سے محبت کی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے آپ کی قربانیاں ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کی ماں ہونا بھی۔ اب یہ آپ دیکھیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سے جو نکاح ہوا ہے، یہ آپ کو لکھا ہوا شاید نظر آئے، دار ام المؤمنین خدیجہ، یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ آگے اس کو مزید یہ واضح ہوگا، یہ دیکھیں آپ، یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھر ہے جہاں شادی کے بعد سے ہجرت تک حضور مقیم رہے، یہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہی۔ تو یہ جو رسول اللہ کی زندگی کا یہ والا حصہ ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اس پہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے بھی بات کریں گے۔ یہ خاص طور پہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اپنے اندر وہ صفات اور وہ کردار کی وہ پاکیزگی، وہ بلندی اور وہ اعلیٰ اخلاق، وہ ساری کی ساری چیزیں، وہ صفات جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی تھی، وہ ہم اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو بنیادی طور پہ آج کی جو ہماری گفتگو ہوئی ہے،
اس میں ہم نے دو سے تین چیزوں پہ بات کی ہے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک شام کے سفر کے حوالے سے ہم نے بات کی، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہے، نکاح کی کیا تفصیلات اس پہ بات ہوئی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں بات ہوئی۔ جو آگے ہماری اگلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، جو کل ہمارا سبق ہوگا، اس میں ہم بات کریں گے کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے، اور کچھ چیزیں اور بھی ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی گفتگو کے حوالے سے، آج کے جو ہمارا سبق ہے، اس کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی، آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی، بظاہر آپ کی طرف سے کوئی سوال ابھی تک تو نہیں آیا، البتہ ہو تو آپ ضرور اپنے استاد محترم سے ذکر کر دیجیے، وہ مجھے بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، البتہ انہوں نے مجھے کہا تھا آپ کے استاد صاحب نے کہ طالبات چاہ رہی ہیں کہ ہمیں کچھ عملی نوعیت کی چیزیں، اور اسی طرح آ، کچھ لکھنے لکھانے کی طرف بھی ہماری رہنمائی کی جائے۔ تو لکھنے لکھانے کی طرف بھی ہم انشاءاللہ آئیں گے، کہ سیرت جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم نیت کریں کہ ہم سیرت پہ کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں گے۔ یعنی میں جب سیرت پڑھ رہی ہوں یا ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ لکھیں گے، اس لیے کہ میرا لکھا وہ طبع ہو، اس کی اشاعت ہو نہ ہو، یا وہ کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا ہو نہ ہو، وہ قطع نظر ان تمام باتوں کے میں رسول اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں اس پہلو سے لکھوں، یہ سوچ کر لکھوں کہ کل کو قیامت والے دن جب اللہ کی طرف سے یہ پکارا جائے گا کہ میرے نبی کی سیرت نگار کھڑے ہو جائیں، میرے نبی کی سیرت پر لکھنے والے کھڑے ہوں، تو کہیں کسی کونے خدرے سے میرا ہاتھ بھی کھڑا ہو اور میں بھی کھڑا ہوں، تو یہ باخدا اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ تو ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ آپ کیسے لکھنا شروع کریں، اس پہ انشاءاللہ آگے بات ہوتی رہے گی۔ البتہ جو عملی چیزیں ہیں عملی زندگی کے حوالے سے، تو ہمارا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم آ، جو ہے اسباق کے ساتھ ساتھ کچھ صفات کے بارے میں بات کرتے ہیں، کہ ہم اپنے اندر صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہم چونکہ اتفاق سے رمضان المبارک چل رہا ہے، تو ہمارے لیے مزید سہولت ہو جائے گی، تو ہم کیوں نہ اپنے اندر کچھ ایسی صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں جو ہماری عملی زندگی سے متعلق ہو، اور ہماری عملی زندگی کو اس کی وجہ سے چار چاند لگ جائیں۔ تو ایک صفت، وقت ہمارے پاس شاید 1 منٹ سے بھی کم ہے، ایک صفت جس پر ہم اگلا پورا ہفتہ کوشش کریں گے کہ ہم اس پر عمل کریں، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی عادت، صفت کو اپنے اندر پیوست کرے، اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائے۔ تو ایک ہفتے تک ہمیں زندگی بھر پڑھنا چاہیے، لیکن اگلا ایک ہفتہ ہم اس بات پر پریکٹس کریں گے، اس کو کرتے رہیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتنا، مطلب زیادہ سے زیادہ ہم درود شریف پڑھتے رہیں۔ تو ایک ہفتہ انشاءاللہ ہمارا جو ہماری صفت ہے جس پر ہم کوشش کریں گے کہ عمل پیرا ہوں، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ تو آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتی ہیں، کوئی بھی درود جو آپ کو آسانی سے پڑھ سکیں، یا